کوئی 45 کے قریب کی 44 کے قریب کی بات ہوگی، جب ہم نے پاکستان کے لیے گلیوں میں مارچ کیا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ہم لوگ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی ایک چھوٹی شاخ ہوا کرتی تھی، اس کے رکن تھے۔ ہرے لباس ہم نے پہنے ہوتے تھے، پتلون اور بشرٹ۔ اس زمانے کا مسلمان جو ہے آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کتنی بری حالت میں تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان زمان پاکستان جب بنا تو آتش بازی ہوئی کہ پٹاخے چلے؟ تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ نہ آتش بازی کے پیسے مسلمان کے پاس تھے، نہ پٹاخوں کے پیسے تھے۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان بر صغیر کا غریب ترین فرقہ بنا کے رکھ دیا گیا تھا انگریز کی 200 سال کی حکمرانی کے اندر۔ 1946 میں الیکشن ہوئے۔ اس زمانے کے اندر عالم یہ تھا کہ کانگریس اپنے آپ کو پورے بر صغیر کی نمائندہ کہہ رہی تھی، اور بر صغیر کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اسے بڑا دھیان اس کا تھا کہ ہمارے پیچھے ہندو اکثریت موجود ہے۔ دعویٰ ان کا یہ تھا اور آرزو بھی ان کی یہ تھی کہ مسلمان ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم سارے بر صغیر کے نمائندگی کا شرف حاصل کریں۔ لیکن عالم یہ تھا کہ چھوت چھات اتنی بڑی تھی کہ ریل کے اسٹیشنوں پر پانی ہندو کا الگ ہوتا تھا، مسلمان کا الگ۔ تو مٹکے رکھے ہوتے تھے جن پر ہندو پانی مسلم پانی لکھا ہوتا تھا۔ کھانے کے اندر ہندو کھانا مسلم کھانا الگ ہوتا تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے عقیدے کے اندر یہ ہے کہ مسلمان سے ہاتھ ملاؤ تو تمہارا ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس گلاس سے تم پانی مسلمان کو پکڑاتے ہو، مسلمان کا ہاتھ لگتے ہی وہ پانی بھی، وہ گلاس بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور کہتے ہو کہ ہم ایک قوم ہیں۔ تو یہ منافقت ہے، سیدھی سیدھی بات کرو، جو صورتحال ہے وہ مان۔ تم نے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ ایک علیحدہ ملک کی گنجائش بن گئی ہے کہ ان کو نہ تم نوکریوں میں جگہ دیتے ہو، نہ تم تعلیمی اداروں میں انہیں ساتھ بٹھا کے خوش ہو، نہ تم ان کی اکثریتی علاقوں میں اصلاحات کرنے کی گنجائش رکھتے ہو۔ اور یہ جو حکومت تمہیں مل گئی، اس کے اندر تم نے مسلمان کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس صورت میں ہمیں اپنا رستہ الگ کر لینے کے سوا اور کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ نوجوان قائد اعظم کا پیغام لے کر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے میٹریکولیٹ نوجوان یوں گلی گلی محلے محلے اور گاؤں گاؤں پہنچے کہ بے مثال کام ہے وہ۔ تمام مسلمانوں کو انہوں نے موبلائز کیا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے، پاکستان لے کے رہنا ہے، اور بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، جس کا مینیفیسٹو، جس کا منشور یہ تھا کہ ہمیں اپنا ملک ایک لینا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی، اور اس کے لیے اکثریتی علاقے جو شمال کے ہیں ان سب کو اکٹھا ایک یونٹ بنا دیا جائے گا۔ اس زمانے کے اندر یہ وہ پس منظر تھا جس میں 47 کے اندر 14 اگست کو پاکستان بنا۔ اگست کے شروع کے دنوں میں 47 میں جو غریب مسلمان مشرقی پنجاب کے اندر تھے، جو کہ ہندوؤں سکھوں کے علاقوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ملازمتیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، انہوں نے جب وہاں سے ادھر آنے کا فیصلہ کیا تو ریلوں کے آگے بڑے بڑے بلاک رکھ دیتے تھے لکڑی کے، ریلیں رک جاتی تھیں اور پھر ریل میں گھس کر قتل عام کرتے تھے، اور بعض اوقات تو پوری پوری ریل کٹی ہوئی آئی۔ اور قائد اعظم ایک ایسے شخص تھے جن کے دیانت کے مثالیں دی جا سکتی۔ 16,000 روپیہ ماہوار اس زمانے میں گورنر جنرل کی تنخواہ تھی، وہ ان کو پیش کی جاتی تھی پہلے تاریخ کو، اس میں سے 1 روپیہ اٹھاتے تھے اور تنخواہ وصول کرنے کے دستخط کر دیتے۔ تو قائد اعظم جب فوت ہوئے تو
کہا گیا کہ یہ وہ آزاد روح تھی جس کو نہ برطانیہ جھکا سکا، نہ کانگریس کی زبردست طاقت، نہ ہندو کی زبردست ڈپلومیسی. وہ اس نے زندگی بھر شکست نہیں کھائی، مگر موت کا فرشتہ وہ تھا جس کے آگے اس کو جھکنا پڑا. خدا رحمت کند این عاشقان پاک تے نظر.